ابھی ایک ٹاپک فیس بک پہ چلا ہے, اس پہ بہت نیگیٹو کمنٹس آئے ہیں. وہ میرا ایک بیان کا ایک شارٹ کلپ بنایا ہے کسی چینل نے اور اپلوڈ کیا ہے. اس میں یہ کہ کیا عورت شوہر کا نام لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی. کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیا عورت اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی, یا مننے کے ابا ہی کہے گی وہ. تو اس کا میں نے جواب دیا تھا کہ ہمارے عرف میں اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے. جس کے عرف میں بے ادبی سمجھا جاتا ہو وہاں پر عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا نام نہ لے. اب چونکہ آج کل ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے, اور میں نے جو اس پر اشکالات تھے نا اس کا بھی جواب دیا تھا, تو لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس, کچھ لوگوں نے حدیثوں کے حوالے کہ صحابیہ تو اپنے شوہر کا نام لیتی تھی, اس مفتی کو حدیث کا بھی نہیں پتا, قرآن کا بھی نہیں پتا, اور اس مفتی نے ایسی بات کی ہے کہ قرآن و حدیث کا تو کوئی ریفرنس دیا ہی نہیں ہے. تو بہت زیادہ چونکہ نیگیٹو کمنٹس ہیں اور بہت ہی بدتمیزوں والا, یعنی انسان جب بات کرتا ہے نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے آباء و اجداد کا تعلق کہاں سے ہوگا, خاندان کیسا ہے, جو ورڈنگ استعمال کرتے ہیں نا وہ. تو بہت زیادہ نیگیٹو کمنٹس ہیں. اس مسئلے کو میں دوبارہ بیان کر دوں. دیکھو ایک بات یاد رکھو, یہ اس میں بھی میں نے کہی ہے کلپ میں, سمجھ میں نہیں آئی لوگوں کے, تو میں ذرا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. لباس کا تعلق عرف سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق براہ راست قرآن و حدیث سے نہیں ہے, بلکہ ان کا تعلق ہمارے کلچر سے ہے. مثال کے طور پر آپ سے اگر کوئی یہ کہتا ہے, کسی مفتی سے کوئی آ کے پوچھے کہ کیا میں قمیض اتار کے نماز پڑھ سکتا ہوں, تو مفتی اگر عقل مند ہوگا وہ کہے گا کہ قمیض اتار کر نماز نہ پڑھیں, یہ بے ادبی ہے. کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ اب آپ کہیں کہ حدیث کا حوالہ, تو بھائی حدیث کا حوالہ اگر دے گا نا, حدیث اس کے اپوزٹ ہے. صحیح ہے, بخاری کی حدیث ہے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر قمیض کے نماز پڑھ رہے تھے. کسی نے پوچھا اس طرح نماز ہو جاتی ہے, آپ کیوں پڑھ رہے ہیں ایسے؟ فرمایا میں اس لیے ایسے پڑھ رہا ہوں تاکہ تیرے جیسا احمق مجھے دیکھ کر سوال کرے کہ ایسا کیوں کر رہا ہوں. صحیح ہے نا, تیرے جیسا احمق مجھ سے سوال کرے. پھر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں 2 جوڑے میسر نہیں ہوتے تھے, تو ازار ہے تو قمیض نہیں, بسا اوقات ایسے ہی پڑھتے تھے. اب بخاری کی حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ قمیض اتار کے نماز پڑھنا کیا ہے. جابر بن عبداللہ باقاعدہ یہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں, اور تاکہ جو اعتراض کرے اس پہ حماقت کا بھی فتویٰ لگا رہے ہیں. اب آپ یہ حدیث کا حوالہ دے کے لوگوں کو قمیضیں اتروا دیں, یہ عقل مندی کا کام ہوگا؟ بولو نا بھائی, یہ پاگل ہونے کی علامت ہوگی. یہ اس کی علامت ہے آپ نے بخاری طوطے کی طرح رٹی ہوئی ہے, آپ کے اندر سینس نہیں ہے, نہ آپ نے فقہ پڑھا نہ اصول فقہ پڑھا جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے وضع کیا گیا ہے. بھائی اس زمانے میں جب چونکہ صحابہ کو جوڑے میسر نہیں تھے تو قمیض اتار کے نماز پڑھنا بے ادبی نہیں سمجھا جاتا تھا, وہ تو کلچر کا حصہ تھا. غریب لوگ تھے. اصحاب صفہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے بیٹھے ہوئے تھے, کیونکہ لباس سطر ڈھانپنے کے لیے اتنا تھوڑا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا ان کے لیے مشکل تھا, اتنی غربت تھی. آج کون ایسا غریب ہوگا جو بیچارہ قمیض نہ پہن سکے؟ اور ایک معاشرے میں پورا پراپر ڈریس پہننا یہ ہمارے معاشرے کا کلچر بن چکا ہے, اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے. کسی تقریب میں آپ بغیر قمیض کے نہیں جا سکتے, تو آپ اللہ کے سامنے بغیر قمیض کے کیسے کھڑے ہوگے بھائی؟ اگر صحابی بغیر قمیض کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک بڑی اچھی تقریب میں بھی وہ بغیر کرتے کے چلے جاتے تھے. وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ میرا اس خاتون سے نکاح کرا دیں. فرمایا مہر فرمائی یہ لنگوٹا جو میں نے باندھا ہوا ہے. پتا چلا اس نے لنگوٹا پہن کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, بخاری کی حدیث ہے, اور اسی حالت میں نبی نے آپ کا نکاح پڑھایا تو پتا چلا دولہا کا لباس کیا تھا؟ بولو بھائی, لنگوٹا. اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ مفتی صاحب کیا دولہا صرف لنگوٹا پہن کے شادی ہال میں جا سکتا ہے, تو میں کیا کہوں گا؟ جا سکتا ہے کیا؟ میں بولوں گا پاگل ہے, بے دینوں کا دینداروں کا مذاق اڑوائے گا. وہ جائز نہیں ہے اس کے لیے لنگوٹا پہن کے جانا, اس کے لیے پراپر ڈریس پہنے. آپ کہہ سکتے ہیں وہ صحابی تو غریب تھے. بھائی اگر کوئی بہت غریب بھی ہے تو بھی اس زمانے میں ہم اس کو لنگوٹا پہن کے شادی ہال میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے, کیونکہ ہمارے عرف میں اس کا تصور نہیں ہے. نہیں یاری بات سمجھ میں, طوطے کی طرح بخاری مسلم جاہل لوگوں نے رٹ لی ہے, اور علماء کوئی کسی عالم کو نہیں چھوڑا انہوں نے. ابھی میں ایک کلپ سن رہا تھا حضرت مولانا منظور مینگل صاحب کا, بڑا اچھا انہوں نے ایک مدلل بیان کیا. اس پہ لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس. ہر آدمی کیا بنا ہوا ہے؟ جاہل ہوگا, مگر اعتراض ایسے کرتا ہے جیسے اس سے بڑا اس کائنات میں کوئی عالم پیدا ہوا ہی نہیں ہے. اب یہ سمجھو کہ جیسے لباس کا تعلق کس سے ہے؟ عرف سے. اس میں قرآن و حدیث کا حوالہ نہیں دیا جائے گا.
قرآن و حدیث کی اگر بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر ازار پہنا کرتے تھے. ازار ایک چادر جو ہوتی تھی. آج کسی بھی محفل میں آپ ازار پہن کے نہیں جا سکتے, نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, اس لیے کہ اس کو یوں سمجھا جائے گا کہ بھائی اللہ کے دربار میں جب حاضری دے رہے ہو تو پراپر ڈریس پہن کے, یہ نماز کا ادب ہے. جیسے آپ کسی رشتہ دار کی دعوت میں جاتے ہو تو پراپر ڈریس پہن کے جاتے ہو, چڈی بنیان میں نہیں پہنچتے. تو ہم کہیں گے جو اللہ کا بھی یہ حق ہے کہ اللہ کے سامنے جب حاضری دی جائے تو پراپر ڈریس میں ہو, کیونکہ اب ہمارے زمانے کا عرف یہ بن چکا ہے کہ قمیض بھی ہو ساتھ میں شلوار بھی ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ عرف بن چکا ہے. اسی طرح یاد رکھو کہ عورت کا شوہر کا نام لینا صحابیہ سے ثابت ہے کہ اپنے شوہر کا نام لیا انہوں نے, لیکن بہت سارے ہمارے کلچرز میں, ہمارے جو بہت سارے علاقے ایسے ہیں, قومیں ایسی ہیں جن میں عورت کے لیے شوہر کا نام لینا بے ادبی سمجھا جاتا ہے. وہ اگر نام لیں گی تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بے ادب ہے. اور ادب کا تعلق بھی کس سے ہوتا ہے؟ عرف سے. اگر یقین نہیں آتا تو آپ یہ دیکھو, ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا کہتے ہیں؟ فرمایا. کسی صحابی نے فرمانے کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا. قالا کا لفظ, قالا کا معنی کہا. عربی میں فرمانا اور کہا یہ الگ الگ نہیں ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی نے کہا. لیکن ہمارے عرف میں یہ کہنا کہ نبی نے کہا, اس کو ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے. ہمارے عرف میں اگر کوئی کہتا ہے عبداللہ بن مسعود نے یوں کہا, عبداللہ بن عمر نے یوں کہا ہے بھائی, تو ہم کہتے ہیں بھائی حضرت لگاؤ. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حضرت لگاؤ. اور بہتر ہے آخر میں رضی اللہ عنہ بھی لگاؤ. کوئی کہ بخاری سے دکھاؤ کہاں حضرت لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ بھائی صحابہ کا ادب کرنا تو بخاری مسلم سے ثابت ہے. ادب کا اسٹائل کیا ہوگا یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا, یہ بخاری مسلم نہیں بتائے گی. ہر چیز میں بخاری مسلم کا مطالبہ کرنے جہالت ہے. تو یہ تو شریعت ہمیں بتائے گی کہ شوہر بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کا ادب کرے. ادب کا اسٹائل کیا ہوگا, طریقہ کیا ہوگا, یہ بخاری مسلم نہیں بتائے گی, یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا. یہاں تک آ گئی سمجھ میں؟ تو اتنے بیوقوف ہم نہیں ہیں جتنے آپ ہمیں سمجھتے ہو, ٹھیک ہے نا. ہم نے بھی پڑھی ہے بخاری مسلم الحمدللہ. اور میرے جو استاد تھے نا شیخ الحدیث, جن سے میں نے 8 سال جن سے اصلاحی تعلق قائم کیا, دن رات ان کی صحبت میں ہم دوزانوں بیٹھ کر صبح و شام ان سے سیکھتے رہے ہیں. انہوں نے 20 سال دارالعلوم کورنگی میں بخاری پڑھائی ہے. نہیں یاری بات, پڑھی نہیں ہے بلکہ پڑھائی ہے. تو کلچر کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اب دیکھو امہات المومنین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتی تھی. کبھی حدیث میں آتا ہے کہ زوجہ نے کہا یا محمد, آپ کہہ سکتے ہیں اس لیے نہیں لیتی تھی کہ نام لینا ادب کے خلاف, اور وہ چونکہ نبی تھے اور قرآن نے ان کا نام لینے سے منع کیا کہ ایسے مت پکارو جیسے دوستوں کو پکارتے ہو. تو اس سے اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ بسا اوقات نام لینا بے ادبی سمجھا جاتا ہے. تو جس قوم میں نہیں سمجھا جائے گا وہ نام لیں, جس قوم میں سمجھا جاتا ہے وہ نام نہ لیں. اور آسان مثال بتاؤں, دیکھو اللہ نے عورت کا جو پردہ عورت پہ فرض کیا ہے, سگے بھائی سے پردہ فرض نہیں ہے, ایسا ہی ہے نا. سگے بھائی سے پردہ فرض نہیں. سگے بھائی کے سامنے عورت اپنی کلائیاں کھول سکتی ہے, اپنی پنڈلیاں کھول سکتی ہے, یعنی ان کا پردہ نہیں ہے. سر کے بال دکھا سکتی ہے, اس کا پردہ نہیں ہے. لیکن شریف خاندانوں میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے, اور شریعت نے بھی اس کو معیوب سمجھنے پر پابندی نہیں لگائی. کسی بھی اچھے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکی جو ہے نا وہ گھٹنوں تک اسکارف پہن کے بھائی کے سامنے آ کے بیٹھ جائے. اچھے خاندانوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جوان بیٹی جب باپ کے سامنے بیٹھتی ہے تو سر پہ بولو نا دوپٹہ لیتی ہے, کیونکہ عرف میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. تو ادب کا تعلق کس سے ہے؟ کلچر سے, بہت حد تک کلچر سے, بہت حد تک عرف سے. بعض لوگوں نے یہ بھی نیگیٹو کمنٹس کیے, اشکال کیا ہے کہ اچھا اگر کلچر ہی کو فالو کرنا ہے تو کتنی غلط رسومات ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں, پھر تو وہ سب حلال ہو جائیں گی. تو بھائی شریعت کے خلاف ہونا الگ بات ہے. اگر شریعت نے اس کو غلط قرار دیا ہے پھر ہم اس کو غلط کہیں گے, یا اس کے نتائج غلط نکل رہے ہیں تو بھی غلط کہیں گے. عورت اپنے شوہر کا نام لے یا نہ لے, شریعت نے اس میں دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں. بھائی لے بھی سکتی ہے اور نہیں بھی لے سکتی. شریعت نے یہ کہا بھائی ادب کرو. کسی قوم میں ادب کے خلاف سمجھا جا رہا ہے تو وہ نام نہ لے, ادب کے خلاف نہیں سمجھا جا رہا تو وہ نام لے, کیونکہ اس میں برا نہیں سمجھا جائے گا اس کو.
ہم اس کو اس لیے پروموٹ کرتے ہیں اس کلچر کو, نام لینے والے کو, کہ شریعت میں شوہر کا بہت احترام ہے جو آج کل ختم. تو ہم کہتے ہیں کچھ تھوڑے بہت تمیز آداب باقی رہ گئے, اس کو تو باقی رہنے دو, اس کی وجہ سے تھوڑا سا شوہر کا احترام رہے گا. یعنی جو نتائج اس پہ جو مرتب ہو رہے ہیں وہ اچھے مرتب ہو رہے ہیں, وہ برے مرتب نہیں ہو رہے, وہ ایسے نتائج مرتب ہو رہے ہیں جو شریعت چاہتی ہے. جیسے شریعت نے ابا کے سامنے بیٹی کو دوپٹہ لینے کا حکم نہیں دیا مگر پابندی بھی نہیں لگائی. تو جب دونوں راستے ہیں تو ہم کہیں گے شریعت کے مزاج سے زیادہ قریب کیا ہے, دوپٹہ لینا یا نہ لینا؟ لینا زیادہ مزاج کے قریب ہے. اس میں باپ کا احترام ہے, حیا ہے, اور شریعت معاشرے میں حیا کو فروغ دینا چاہتی ہے. تو جو چیز حیا کے زیادہ قریب ہوگی اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا, جو حیا سے دور ہوگی اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی, اور اس پر بخاری مسلم کے حوالے مانگنے والے پر جہالت کا فتویٰ لگایا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس پر یہ فتویٰ لگایا جائے گا کہ یہ کیا ہے, پاگل ہے. تو اور بہت ساری چیزیں اس بارے میں. تو جو عورتیں شوہر کا نام لیتی ہے لے, میں نے یہ تھوڑی کہا کہ گناہ مل رہا ہے یا ناجائز ہے. ادب, اگر کلچر اس کی اجازت نہیں دیتا تو ادب کیا ہے کہ نام نہ لے. اچھا مجھے یہ بات بتاؤ, بڑے بھائی کا نام لینا, کوئی آپ سے پوچھے کہ بڑا بھائی ہے 10 سال عمر میں آپ سے بڑا ہے, اس کو نام لے کے پکارنا, اگر یہ مسئلہ مجھ سے پوچھا جاتا یا کسی بھی مفتی سے پوچھا جائے گا, وہ کیا کہے گا؟ نام سے پکارنا ادب کے خلاف, بلکہ اس کو بھائی جان کہنا چاہیے, بڑے بھیا کہنا چاہیے. یہی ہے نا. اب آپ کو حدیث میں تو آتا ہے کہ فلاں صحابی نے اپنے بڑے بھائی کا نام لیا ہے. بھائی عربی میں بڑے بھائی کے لیے کوئی بھائی جان جیسا لقب یا اس سے ملتا جلتا کوئی لقب ہمارے علم میں نہیں ہے, وہ تو نام لیتے تھے. اب آپ کہو کہ اس مفتی نے یہ کہا ہے کہ بڑے بھائی کا نام نہ لو, اور اس پر کوئی قرآن و حدیث کی حوالہ اس نے پیش نہیں کیا. یہ سب اندھے مقلد ہیں, یہ صرف اپنی دکانیں چمکانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو قرآن و حدیث بالکل بھی نہیں آتا. الحمدللہ آپ سے زیادہ اچھا آتا ہے اور آپ سے زیادہ اچھا سمجھ بھی سکتے ہیں اس کو. اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو نام سے نہ پکارے, کیونکہ شریعت میں چھوٹے بھائی کو حکم ہے کہ بڑے بھائی کا ادب کرے. کیسے کرے یہ شریعت نے نہیں بتایا. نام لینا بڑے بھائی کا ہمارے عرف میں ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے, بدتمیز سمجھا جاتا ہے. جو اپنے بڑے بھائی کو بولا ستار ذرا ادھر آنا, بات سننا, کیا حال ہے, ستار ذرا پانی لے کر آنا, وہ بولے گا میں تیرا بھائی ہوں, تیرے باپ کی جگہ ہوں, تو آپ بولو گے بھائی جان, بھیا, یہی کہیں گے نا. اس کے لیے بخاری مسلم کے حوالے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کے لیے اتنے حوالے کی ضرورت ہوگی کہ چھوٹے پر بڑے کا احترام لازم ہے. احترام کا اسٹائل کیا ہوگا یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا, یہ آپ کو بخاری مسلم نہیں بتائے گی. کیونکہ کلچر چینج ہوتا رہتا ہے ہر زمانے کے لحاظ سے. بڑی بہن کو لوگ کیا کہتے ہیں, نام سے پکارتے ہیں یا آپی آپا باجی کہتے ہیں؟ بخاری میں ہے کہیں کہ بڑی بہن کو نام سے نہ پکارو ہے بھائی؟ ارے بھائی کوئی بڑی بہن آپ سے 20 سال عمر میں بڑی ہو, آپ اس کو نام لے کے بلاؤ, بے ادبی ہے نا. آپ کیا بولو گے, آپی باجی, جو تمیز. اگر اچھا خاندان ہے بھائی, اگر نہیں ہے تو پھر میں معذرت چاہتا ہوں. اگر پھر آپ یہ بولو گے بخاری کی حوالہ دکھاؤ, اس کا مطلب آپ کے خاندان میں کوئی پرمپرا آپ کی ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی کلچر ہے ہی نہیں. تو بڑے بھائی کو پشتو میں ورورا کہیں گے, ورورا جب بلائیں گے نا, ورور. اور اردو میں تو اور بڑے ادب تمیز ہیں. اردو میں تو پہلے تو بہت ہی ہوتا تھا, اب تو شارٹ ہوتا جا رہا ہے. اردو میں تو چھوٹی بیٹی کو دختر کہیں گے نا, وہ شادی کارڈ چھپے ہوئے ہوتے ہیں دیکھیں. اب تو نور چشمی کے علاوہ کوئی لفظ سمجھ میں ہی نہیں آتا. اس میں لکھا ہوتا ہے ہماری نور چشمی دخترے کی شادی فرزند انجمن سے قرار پائی ہے. ٹھیک ہے, آدمی کا تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو اردو میں تو اور ہوا کرتا. تو یہ ہر زبان کا کلچر ہے, ہر زبان کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے. دیکھو اردو میں کسی بڑے کو تم سے بات کرو گے بے ادبی ہے, انگلش میں یو کہو گے بے ادبی نہیں ہے. تو ہر زبان کا اپنا کلچر ہے, اس کے حساب سے بات ہوتی ہے. تو ایک اور بات تھی, ہاں رہا یہ مسئلہ کہ اگر کلچر ہی کو فالو کرنا ہے تو کلچر تو بہت جگہوں پہ غلط رہنمائی کرتا ہے, ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں. تو بھائی اگر کلچر شریعت کے خلاف جا رہا ہے, شریعت نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ غلط ہے, پھر کلچر کو فالو نہیں کر سکتے. بعض دفعہ کلچر شریعت کے خلاف نہیں ہوتا, لیکن اس کلچر پہ جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے وہ شریعت کے خلاف ہوتا ہے. مثال کے طور پر بارات کا کھانا, اب بیٹی کی شادی پہ جو کھانا کھلایا جاتا ہے یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے براہ راست. نبی نے کہیں منع نہیں کیا کہ بیٹی کی شادی کرو تو کھانا نہ کھلاؤ, لیکن کہیں ترغیب بھی نہیں دی ہے.
بلکہ ولیمہ کیا ہے تو جو لڑکے والے کرتے ہیں. تو ہم بارات کو اس لیے نہیں منع کرتے کہ یہ بدعت ہے. بدعت تو وہ چیز ہوتی ہے جس کو دین سمجھ کے کیا جائے. اس لیے بھی منع نہیں کرتے کہ شریعت نے منع کیا. بھائی شریعت اس بارے میں خاموش ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایسی رسم ہے جس کے بارے میں شریعت خاموش. تو شریعت کسی چیز کے بارے میں اگر خاموش ہو اور وہ آپ کا کلچر ہو, آپ اس کو فالو کریں, کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اس کو فالو کرنے میں نتائج اگر برے نکل رہے ہیں تو پھر اس کو فالو نہ کریں. کیونکہ بارات کے کھانے کے جو نتائج ہیں وہ کیا ہیں؟ برے ہیں. بیٹی کی شادی مشکل ہو گئی ہے اور شریعت شادی کو کیا بناتی ہے؟ آسان. اس کو آسان رکھا ہے شریعت نے, اس لیے ہم اس سے کیا کریں گے؟ منع کریں گے. تو یہ تمہارے ذمے ہے, بتا رہا ہوں میں تو بیان کر کے بھول جاتا ہوں, پتہ نہیں کوئی ایسا کلپ آتا ہی نہیں مارکیٹ میں, پھر وہ الٹی چیزیں لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ادب یہی ہے کہ خواتین اپنے شوہر کا نام نہ لیں, لے لیں تو بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, نہ لیں تو اچھا ہے, اچھا لگے گا, اچھا کلچر پروموٹ ہوگا کہ بھئی شوہر, ان کے ہاں شوہروں سے تمیز سے بات کی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. کتنا اچھا سا بول کے کتنا اچھا محسوس ہو رہا ہے. اگر کوئی یہ ہو کہ یعنی کوئی یہ سن بھی لے کہ ان کے ہاں بیوی اپنے شوہر سے تمیز سے بات کرتی ہے, کہ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, یعنی قیامت کی نشانی لگ رہی ہے آج کل جس اسٹائل میں. پھر بعض نے یہ بھی اصرار کیا کہ شوہر بھی تو بیوی کا نام لے سکتا ہے. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے بڑا بھائی جب چھوٹے بھائی کا نام لے سکتا ہے تو چھوٹا بڑے کا نام. بھائی چھوٹے پر لازم ہے کہ وہ بڑے کا احترام کرے, تو شوہر پر لازم نہیں ہے کہ وہ بیوی کا احترام کرے, بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کا احترام. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اچھا پھر کیا ذلیل کرے اس کو, تو ذلیل بھی نہ کرے, عزت دے, لیکن اس درجے کی عزت جتنی شوہر کی ہوتی ہے تو اسلام میں عورت کی اس سے ایک درجہ کم عزت ہے. بیوی کو بھی عزت دینی چاہیے, اس کا بھی احترام کرنا چاہیے, لیکن قرآن کے مطابق عورت کا درجہ شوہر سے ایک درجہ کم ہے. اس میں کیا حکمتیں ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن اللہ نے بنا دیا یہ سسٹم. یہ نہیں کہ آپ توہین کرنا شروع کر دیں. میں بار بار بیان میں کہتا ہوں, ہم نے اپنے بزرگوں کو, اپنے علماء کو دیکھا ہے کہ اپنے گھر کی زوجہ کا بہت احترام سے نام لیا کرتے تھے, کوئی حاکمانہ لب و لہجہ اختیار نہیں کرتے, اور یہ اسلام نہیں سکھایا ہے. کئی دفعہ میں نے بیان میں بتایا, ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب گھر والوں سے کہتے تھے نا اپنی زوجہ سے کھانا لگا دو, تو یہ نہیں کہتے تھے کھانا لگا دو, کھانا لگوا دو. حالانکہ لگانا انہوں نے ہی ہے, لیکن کہتے تھے ایسا لب و لہجہ جیسے جس سے یہ جھلکے کہ یہ نوکرانی ہے. یہ لب و لہجہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ بیوی آپ کے پیرالل ہے, وہ آپ کی نوکرانی نہیں ہے. اس سے بوٹ پالش کروانا یہ برا کام ہے, بہت سخت. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا اس کے خلاف تھے. تو انہوں نے جتنا احترام کیا ہے نا اپنی زوجات کا, وہ عام پبلک تصور بھی نہیں کر سکتی. لیکن جب وہ کر رہے ہیں تو عورت پر لازم ہے کہ اس کو 2 سے ضرب دے کر اس سے زیادہ احترام کس کا کرے؟ شوہر کا کرے, مگر عورت اس سے ڈبل احترام کرے شوہر کا. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. زوجہ سے جو ہم بستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی ہے, کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے. تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو, یعنی وہ نیچرل نہ ہو, تو وہ حرام ہے. تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا. تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے, اور تمام فقہاء کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے, لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے, بہت شدید وعید ہے. تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے. جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ ایک چسکا لگ جاتا ہے, تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے, کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں. طارق مسعود آفیشیل. اللہ نے ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم, تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. حرث عربی میں کھیت کو کہتے ہیں, تو بمنزلہ کھیت کے ہیں. جیسے بیج ڈالا جاتا ہے کھیت میں اور اس سے پیداوار بڑھتی ہے, تو عورت کی جو ایک حیثیت ہے, نیچر نے جو اس کی ایک حیثیت متعین کی ہے, وہ بھی ایک نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے, جس میں مرد کا جو اسپم ہے وہ بطور بیج کے ہے اور جو اولاد ہے وہ ایک پیداوار کی. تو اللہ نے یہ یاد رکھیں, اس آیت کو نا بہت سارے غیر مسلموں نے عورت کے خلاف بہت نیگیٹیوٹی پھیلائی ہے کہ دیکھو اسلام عورت کی توہین کرتا ہے, اس کو کھیتی سے تعبیر کرتا ہے. تو کچھ لفظ کسی اور زبان میں جب وہ جاتے ہیں نا تو وہ توہین کا معنی دیتے ہیں,
عربی میں جو حرث کا معنی ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، توہین کے لیے نہیں ہے۔ اردو میں جو کھیتی کا معنی ہے وہ توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کھیتی یعنی جو پاؤں میں روندی ڈالنے والی، اور زمین جو ہے نا پاؤں میں گویا روندی، اس کو روندا جا رہا ہے، تو اس لیے اس کا اردو میں بالکل اسی طرح جو لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو یہ ترجمہ میرا خیال ہے اس لیے درست نہیں ہے کہ اردو میں اس کا مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے۔ یعنی گویا ایک عزت کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ ذلت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی زبان میں جب ہم کسی بھی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس زبان کے ہمیں محاوروں کو دیکھنا چاہیے کہ اس زبان میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کتا کا لفظ کسی زبان میں وفاداری کے لیے استعمال ہوتا ہو، کسی کو لوگ ڈاگ کہتے ہوں تو اس کا مقصد ہوتا ہے وفادار انسان ہے، لیکن ہمارے ہاں اردو میں گالی ہے وہ، اور آپ بولیں کہ بھئی وہ فلاں قوم ڈاگ کہتی ہے تو ہم کتا کہیں گے، تو آپ جب اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو کتے سے نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح یہ عربی کا جو لفظ ہے اس میں بھی یہ چیز غور یعنی ملحوظ رہنی چاہیے۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے گا تمہاری عورتیں تمہارے لیے پیداوار بڑھانے کا ذریعہ ہیں، نسل بڑھانے کا ذریعہ ہیں۔ فاتو حرثکم، تم اپنے اس نسل بڑھانے کے ذریعے کے پاس آؤ، انا شئتم جیسے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو، یعنی اولاد کی نیت سے آیا کرو زوجہ کے پاس، اور آخرت کے لیے انتظام کرو، یعنی اولاد پیدا کر کے جو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے، فیوچر میں تمہارے لیے کام آئے، دنیا بھی داخل ہے آخرت بھی داخل ہے۔ تو یہ آیت کا بھی ایک شان نزول ہے کہ صحابہ کرام تو چونکہ جو خواتین تھیں مکہ میں صدیوں سے وہ لوگ آباد تھے، ان کے سفر خاص طور پہ عورتوں کے سفر بہت ہی کم ہوا کرتے تھے، تو جب ہجرت ہوئی ہے اور جو ہے نا ہجرت کر کے بہت ساری صحابیات مدینہ آئی ہیں، تو مدینہ میں ان کے نکاح دوسری قوموں میں ہوئے، پھر انصار صحابہ سے بھی ہوئے، تو چونکہ تقویٰ تھا ان خواتین میں، للہیت تھی، تو بعض جگہ ایسے واقعات ہوئے کہ میاں بیوی کے جو آپس کا ریلیشن ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ہر قوم میں اور ہر جو ہے نا شخص کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، تو بعض مردوں نے اس طرح سے اپنی زوجات کے ساتھ ہم بستری کی کہ ان خواتین کو پھر اشکال ہوا کہ پتہ نہیں اس طرح سے ہم بستری کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارے شوہر ہمارے پاس اس طرح سے آتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں، تو ان کے سوال کو بھی مبہم رکھا گیا اور قرآن نے اس کے جواب کو بھی کنایتاً بیان کیا، کیونکہ مسئلہ بظاہر حیا کے خلاف ہے، تو قرآن جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اشارتاً کنایتاً اس کا تذکرہ کر دیتا ہے تاکہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے اس کی ضرورت تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پڑ سکتی ہے نا، یہ تو ہر میاں بیوی کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے پرمیشن ہے کس طرح سے پرمیشن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اشارتاً ہی اس حکم کو قرآن میں بیان کر دیا، قرآن میں اس لیے بیان کیا کہ تاکہ اس میں کوئی اجتہادی اختلاف کی گنجائش نہ رہے، تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری جو ازواج ہیں تمہاری جو بیویاں ہیں وہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت ہیں۔ کھیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیداوار بڑھانے کا ذریعہ، تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ زوجہ سے جو ہم بستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی، کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے، تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو، یعنی وہ نیچرل نہ ہو، تو وہ حرام ہے، تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا، تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور تمام فقہاء کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے، بہت شدید وعید ہے، تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے۔ جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ ایک چسکا لگ جاتا ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں، تو اس میں قرآن نے وہ جو سوال تھا نا اس کی طرف اشارتاً جواب دے دیا، اور آگے فرمایا فاتو حرثکم، تم اپنے کھیت کے پاس آؤ، یعنی پیداوار بڑھانے کا جو ذریعہ ہے اس جگہ کی طرف آؤ، انا شئتم جیسے چاہو، یعنی باقی جس طرح سے تم چاہو زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو، اس میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، تو اس میں طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح سے کرنا چاہو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو، لیکن فاتو حرثکم آنا موضع حرث میں ہے،
حرص کا مطلب وہ اس جگہ کی طرف آنا ہے جہاں سے نسل بڑھتی ہے، کسی اور راستے کی طرف. اس سے صاف طور پر جو ہے نا وہ جو فاسق فاجر لوگوں کی جو برائی ہے، جو لڑکوں سے بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اس کا اللہ نے قلع قما کر دیا کہ اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے. باقی طریقہ کار کیا ہوگا یہ تمہارے اوپر، اس کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور چونکہ بار بار حرص کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نسل بڑھانے کا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قدموا لانفسکم، اپنی ذات کے لیے فیوچر میں انتظام کرو. قدموا کا مطلب آگے بھیجو اپنی ذات کے لیے سرمایہ. کیا مطلب؟ کہ جب زوجہ سے ہم مستری کرو تو نیت اولاد کی ہونی چاہیے، تاکہ وہ اولاد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے ذخیرہ بن جائے. تو یہ نسل بڑھانے کی بہت زبردست ترغیب ہے اس آیت میں. اور اس آیت میں اللہ نے عورت کا کہ بہت ساری ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری کا بھی بیان بتا دیا کہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے. جو مرد اور عورت کا جو فرق رکھا ہے نا، اس فرق کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مرد کے اسپم کو اللہ نے بیج کے طور پہ پیدا کیا ہے اور عورت کو اللہ نے زمین کے طور پہ. تو بیج اور زمین کے ملاپ کا بنیادی مقصد ہی نسل بڑھانا، پیداوار بڑھانا ہوتا ہے، نہ یہ کہ نسل روکنا. آج فیملی پلاننگ والوں نے اس آیت کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور جو پوری دنیا میں ایک بےہودہ قسم کی تحریک چل رہی ہے، یہ آیت بالکل اس کی نفی کر رہی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اچھا، اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا نسل بڑھنے سے تمہارا نقصان ہوگا، خرچے بڑھ جائیں گے، تو اللہ فرماتا ہے قدموا لانفسکم، تمہارا فیوچر بن جائے گا، سنور جائے گا. کیونکہ اولاد پہ اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی جتنا اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے. ان پٹ کم ہے، آؤٹ پٹ زیادہ ہے. انویسٹمنٹ کم ہے، اس کے جو پروفٹ ہے وہ زیادہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اللہ نے فرمایا اپنے نفس کے لیے، فیوچر کے لیے انتظام کرو، بڑھاپے کے لیے انتظام کرو. تمہارے بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، پوتے ہوں گے، نواسے ہوں گے، بہویں ہوں گی. یہ دنیا کا مستقبل اور آخرت کا مستقبل کیا ہے. جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکاح کا ارادہ ترک کیا تو آپ کی جو ہمشیرہ تھی حضرت حفصہ، انہوں نے فرمایا کہ نکاح کرو، تمہارے اولاد ہوگی، دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے لیے دعائیں مانگے گی. تو یہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آخرت کے لیے ذخیرہ کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان لو کہ تم نے ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے. اس کی ابتدا ہوتی ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى. مشرکین مکہ بےہودہ قسم کے مطالبے کیا کرتے تھے، آپ یہ والا معجزہ دکھا دیں، آپ یہ معجزہ دکھا دیں. کچھ معجزے تو دکھائے بھی، لیکن ان کے ہر بات کا جواب نہیں دیا جائے گا. اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم آسمان سے فرشتے نازل کریں اور مردے زندہ ہو کے ان سے بات کرنا شروع کر دیں تو بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. جو ضدی اور ہٹ دھرم ہوتے ہیں ان کے سامنے جتنے مرضی دلائل کے انبار لگا دو، انہوں نے نہیں ماننا. تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوا کریں ان کے بےہودہ مطالبوں سے. آپ کا کام ہے دعوت اور تبلیغ کرنا، آپ اپنا پیغام پہنچاتے رہیں. تو اس میں ہمیں بھی یہ پیغام ہے بھائی، ہم حق بات بیان کرتے رہیں گے، کوئی مانے اس کی مرضی، نہ مانے اس کی مرضی، تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اچھا، اس میں ایک آیت یہ بھی ہے، چونکہ کچھ آیتیں میں ایسی بیان کرتا ہوں جس کی لوگ غلط تفسیر بتاتے ہیں، اس لیے میں وہ اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ غلط تفسیر سے لوگ ہوشیار رہیں، غلط تفسیر میں نہ پڑیں. یہ جو آیت ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی آپ اگر زمین میں اکثریت کی اتباع کریں گے تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. آج کل اس کا ایک غلط مطلب بیان کیا جا رہا ہے. کوئی نیا فرقہ امت میں اٹھتا ہے، کوئی نئی بات لے کر آتا ہے مارکیٹ میں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے سنی نہیں ہوتی. جب علماء رد کرتے ہیں کہ بھائی پوری امت ایک طرف جا رہی ہے، تم 1.5 اینٹ کی الگ مسجد کیوں بنا رہے ہو، تو وہ دلیل میں آیت پیش کرتے ہیں کہ تم اگر اکثریت کو فالو کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. دیکھو قرآن کہہ رہے ہیں اکثریت کو فالو مت کرنا. او بھائی یہ مطلب آیت کا نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نازل ہوئی جب اکثریت کافروں کی تھی، دنیا شرک اور کفر سے بھری ہوئی تھی. اس میں اکثریت سے مسلمانوں کی اکثریت مراد نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت کو تو فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. مسلمانوں میں اکثریت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. جب کوئی ایمان والے ہیں، قرآن و سنت کو حجت مانتے ہیں، تو ان میں اکثریت کا کسی بات پہ جمع ہونا یہ اس کے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی علامت ہے. حدیث میں آتا ہے من شذ عن جماعت المسلمین شذ فی النار، جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوگا تو اللہ قیامت میں جب مسلمانوں کو دھڑ دھڑ جنت میں داخل کر رہے ہوں گے نا، اس کو بولیں گے تو الگ ہو جائے یہاں سے. یہ حدیث ہے
کہ تو وہاں بھی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنا کے بیٹھا ہوا تھا کہ نیا فرقی نکالی ہوئی تھی تو نے, فرقی چھوٹی سی, فرقے بھی نہیں ہے ابھی, فرقیاں آ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی فرقیاں. یہ بچے نے پیشاب کیا بھائی, پہلے بھی ہم نے سمجھایا ہے بچوں کو, چھوٹے بہت چھوٹے بچوں کو مت لایا کریں, اور اگر ہاں کر دے تو پھر غائب بھی ہو جاتے ہیں وہاں سے. یہ تو غلط ہو گیا نا. یہاں لکھ کے لگا دیں چھوٹے بچوں کا پیشاب کرنا منع ہے, اور جس بچے نے پیشاب کیا اس کے باپ کو وہ پیشاب صاف کرنا پڑے گا. اچھا ابا بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو بچے نے پیشاب کر دیا وہ تو چلو بچے نے, لیکن باپ کو چاہیے وہ اس کو صاف تو کرے نا, کھڑا ہو وہاں پہ بھائی, کوئی دوسرا آ کے بیٹھے نہیں, چلیں اس کو کرواتے ہیں. ٹینشن نہیں شنگیری صاحب, ہاں لوگ تو جو ہو رہے ہیں ان کو اتنا غصہ نہیں آ رہا نا, آپ کو ٹینشن نہ لیں. تو یہاں لکھ کے لگا دیں بھائی, کل لگوا دیں نا یہاں پہ کوئی بورڈ لگوا دیں. میں نے تو پہلے بھی کہا ہے بورڈ بھی لگوا دیں, اور کیمرے میں پھر دیکھیں, کیمرے چاروں طرف لگے ہوئے ہیں, یہ کس دن کام آئیں گے. اب اس دفعہ تو معاف کر دیا, اب اگر کسی بچے نے پیشاب کیا تو کیمرے میں ہم نکالیں گے, اس کے ابا کی تصویر فیس بک پہ شائع کریں گے. ہاں کہ دیکھو یہ اپنے بچے کو لایا تھا, بچہ پیشاب کر کے نکل لیا یہاں سے, اور یہ ابا بھی پتلی گلی سے نکل لیے. تو یہ حل ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا چھوٹی چھوٹی فرقیاں نکل رہی ہیں, فرقیاں. جب ان سے کہا جائے کہ تم ایک نئی چیز مارکیٹ میں لائے ہو یار, تو وہ جواب میں کہتے ہیں دلیل کو فالو کرو, دلیل کو یہ مت دیکھو اکثریت کیا کہتی ہے, دلیل ہی کو فالو کرو. لیکن دلیل اس طرف تھی تبھی تو اکثریت اس طرف گئی ہے. تو جس کو آپ دلیل کہہ رہے ہو وہ آپ کے خود ساختہ دلیل ہے, وہ آپ کو لگ رہا ہے دلیل. اور میں بار بار ایک جملہ دہراتا ہوں, نئی فرقی نکالتے ہیں اور کہتے ہیں ہم فرقہ واریت کے خلاف ہیں. خلاف ہوتے تو پرانوں کو ختم کرتے نا, نیا تھوڑی نکال لیتے. یہ منجن ہے منجن, اس زمانے میں یہ بہترین طریقے سے منجن چل رہا ہے. وہی جملہ بس ایک سینٹنس کر کے پھر آگے چلتا ہوں. ہمیں لوگ کہتے ہیں فقہ حنفی ایک فرقہ ہے, تو میں اکثر ایک جواب دیتا ہوں, اس دن شاید بیان چلا نہیں, کوئی کرپٹ ہو گئی تھی فائل, کیا ہو گیا واللہ عالم. تو اگر ہم فرقہ ہوتے ہیں نا تو ہم بعد میں آتے, آپ پہلے ہوتے. ہندوستان میں, برما میں, انڈیا میں, پاکستان میں, افغانستان میں اسلام تو حنفی لے کر آئے ہیں, تبھی حنفیوں کی کوئی پہلی مسجد نہیں دکھا سکتا اس پورے خطے میں کہ یہ احناف کی پہلی مسجد ہے نا. جس دن اسلام آیا اسی دن سے احناف کی مسجدیں ہیں, کیونکہ لائے ہم لوگ تھے, ہمارے باپ دادے لائے تھے. احناف کے علاوہ اس پورے خطے میں جتنے فرقے ہیں ان کی پہلی مسجد دکھائی جا سکتی ہے. فیس بک پہ شائع بھی ہوتی ہیں تصویریں کہ یہ ہمارے فرقے کی پہلی مسجد ہے جو دہلی میں فلاں سن میں جس کی بنیاد رکھی گئی. تو احناف کی نہیں آپ دکھا سکتے پہلی مسجد. تو اسلام ہم لے کر آئے ہیں میرے بھائی, اور ہمیں کیا بنا کے پیش کر دیا, فرقہ. ایک بات تو یہ ہو گئی. تو ان تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ کا مطلب سمجھ میں آیا کہ اکثریت سے مراد غیر مسلم اور مسلم ملا کے پوری دنیا میں اس وقت جو تھے. مسلمانوں میں اکثریت اس سے مراد نہیں ہے, اور خاص طور پہ اہل سنت والجماعت میں, اہل سنت والجماعت میں ان میں تو اکثریت کا ہونا ایک بہت بڑی علامت ہے کہ یہ حق پر ہیں. دوسری بات, اسی صورت میں ایک اور آیت آئی ہے, اس کو بھی لوگ غلط پیش کرتے ہیں. آج کل ایک فیس بک پہ ایک نئی چیز آئی ہے مارکیٹ میں, اس کو مجھے لگ رہا ہے ابھی وہ بھی ایک نیا فرقہ لانچ کرنے والا, وہ بھی لا رہا ہوتا ہے آیتیں, دیکھو یہ آیتیں مولوی یہ کہتے ہیں, یہ آیتیں مولوی, نیچے کسی نے لکھا ہے کہ نئی جہلم والی سرکار آ گئی ہے. نیچے لوگ بھی اپنے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. تو بیوہ لگتی نہیں ہے کہیں سے بیوہ, وہ تو اس کا بھی نیا حکیم قبلہ حکیم سے شادی ہوئی نا, اور پتہ نہیں حکیم صاحب کا ہونے والا کیا ہے. تو مجھے غصہ اس عورت پہ اس لیے کہ اپنے شوہر کی برہنہ ویڈیو شائع کی اس نے. کوئی عورت یہ کام کرے اس کی عزت اب سوسائٹی میں ختم. اتنا بڑا جرم کیا آپ اپنے شوہر کی آپ نے برہنہ تصویریں شائع کر دی یار. تو یہ تو اس سے بڑا تو جرم کوئی ہو نہیں سکتا. تو اس لیے مجھے اس سے ذرا بھی ہمدردی نہیں ہے. تو حکیم صاحب سے ہمدردی ہے کہ دوبارہ نہ بیوہ ہو جائے وہ. تو وہ کوئی ویڈیو اس کی آئی ہوئی تھی, کسی نے لکھا کہ کاش فیس بک پہ تھوکنے کا آپشن ہوتا. اتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے مگر یوٹیوب اور فیس بک پر تھوکنے کا آپشن لائک اور ڈس لائک کرنے کا ہے, تھوکنے کا بھی آپشن ہوتا. خیر, تو ایک تو یہ آیت کا غلط مطلب. دوسرا ایک اور آیت جو آج کل ایک نئی فرقی آئی ہوئی ہے اس نے پڑھنا شروع کر دی, اور یہ بھی لوگ بہت سارے پڑھ رہے ہیں. وہ کیا ہے, ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء, جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے, اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ آیت پیش کی جاتی ہے فرقوں کے خلاف کہ دیکھو یہ اتنے سارے فرقے ہیں, یہ فلانا فرقہ ڈمکانا فرقہ. اس آیت کا مطلب کیا ہے, جو دین برحق سے ٹوٹ کے الگ ہو گئے, دین برحق سے ٹوٹ کے الگ ہو گئے, جو دین برحق پر قائم ہیں تو وہ تو فرقوں میں شامل ہی نہیں ہے. جو دین برحق سے ٹوٹ کے الگ ہو گئے
تو یہ آیت آپ جب پڑھیں جب آپ اپنے بارے میں ثابت کریں کہ ہم دین برحق سے ٹوٹ کے الگ نہیں ہوئے، ہم اسی دین برحق اور اسی کو فالو کرنے والے مسلمانوں کی جماعت میں سے ہیں، تو یہ بھی آپ کے خلاف آیت جا رہی ہے کہ جو جمہور امت سے ہٹیں گے، نیا فرقہ بنائیں گے، اس پہ یہ آیت منطبق ہوتی ہے، اور جو جمہور امت سے جڑے ہوئے ہیں بے شک کسی بھی نام سے ہوں وہ فرقوں میں داخل نہیں ہے، کیونکہ جمہور امت میں فروعی اختلافات ہمیشہ سے رہے ہیں، ان فروعی اختلافات کی بیس پہ کوئی حنفی ہے کوئی شافعی ہے تو یہ فرقوں میں شامل نہیں ہے، کیونکہ بیس سب کی ایک ہی ہے، قرآن اور سنت۔ اس کو سمجھنے میں اگر اختلاف ہوا ہے تو ہوتا رہے، وہ تو صحابہ میں بھی اختلاف تھا، وہ تو تابعین میں بھی اختلاف تھا، وہ تو تبع تابعین میں بھی اختلاف تھا، پھر تو پوری امت ہی جہنم میں جائے گی، بچے گا کون؟ یہ 4-6 آدمی رہ جائیں گے جو میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، 4-6 آدمی رہ جائیں گے، سارے ہی برباد ہو جائیں گے پھر تو امت بہت بڑی تعداد میں جنت میں جائے گی، ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور ان نئے نئے اسکالرز کو آپ جب سنتے ہو تو ایسے لگتا ہے 4-6 آدمیوں کے علاوہ کوئی جنت میں جانے والا نہیں ہے، سارے گھاس کھا رہے ہیں، تو یہ بھی آیت کا غلط مطلب پیش کیا جاتا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں دوسری آیتوں کی طرف۔ سورہ انعام میں اللہ نے ایک حکم ہمیں یہ بھی دیا، وَمَا لَكُمْ أَلَّا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھایا کرو۔ یورپ امریکہ جانے والوں، جاپان میں رہنے والوں، حلال گوشت تلاش کیا کرو، صرف ٹھپوں سے گزارا نہیں ہوتا، وہاں بعض لوگوں نے حلال ٹھپے بنائے ہوئے، جو آ رہا ہے دے دنادن ٹھپے پہ ٹھپا، حلال حلال حلال، ایسا نہیں ہوتا، آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی کہ ہینڈ سلاٹر سے باقاعدہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا، اس وقت تک وہ گوشت حلال نہیں ہوگا۔ باہر ملکوں میں اس کی بہت تحقیق لازم ہے، اور یہ مشینی ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے، اس پہ میں پہلے کئی بار دلائل دے چکا ہوں، اب دوں گا تو پھر ساری تفسیر کا لیکچر ہمارا اسی پہ چلا جائے گا۔ ہاتھ سے باقاعدہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہو، ادروائز آپ کے لیے وہ میٹ کھانا حلال نہیں ہے۔ سمجھتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں ایکچولی مجبوری ہے، کوئی گوشت کھانا فضیلت ہے، مجبوری نہیں ہے۔ ہندو سبزیاں کھا کھا کے 100 سال بھی جی لیتے ہیں، تو ہم ویجیٹیرین ہے نہیں، ہم گوشت خور ہیں، لیکن حلال ملے تو۔ گوشت خور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی گوشت مل گیا متزل ہلا لیا، جو ملا کھا لیا، ایسا نہیں ہے، حلال گوشت کھائیں گے، ہینڈ سلاٹر ہو۔ مشینی ذبیحہ کو ہم حلال نہیں سمجھتے، کیونکہ مشین تھوڑی نام لینے کا کوئی اس کا یا اس کے ذبح کا ہو۔ اسی میں اللہ نے یہ بھی فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو، چھپے ہوئے گناہوں کو بھی چھوڑو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، جو گناہ کر رہے ہیں نا ان قریب اس کی سزا بھی ملے گی۔ آج اللہ کی رحمت کا ایسا تصور بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ بھائی اللہ بہت غفور الرحیم ہے، جو مرضی کرتے رہو وہ سب کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ اللہ نے تو نہیں کہا کہ تم جو مرضی کرتے رہو میں معاف کر دوں گا، اللہ نے کہا بھائی میں سزا دوں گا، اللہ ہی کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا نا۔ سورہ انعام میں دیکھ لو آیت نمبر 120، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یکسبون الاسم، جو بھی گناہ کر رہے ہیں، چاہے چھپا ہوا گناہ ہو یا پبلک کے سامنے گناہ ہو، سیجزون، ان قریب بدلہ ملنے والا ہے، زیادہ دیر نہیں ہے، مزے کر لو، مرو گے شروع ہے عذاب، قبر میں حساب و کتاب ہے، پھر میدان حشر میں ہے، پھر آگے جہنم میں ہے، یہ بڑی ٹف زندگی ہے، اس لیے آپ کے پاس گناہ کرنے کا آپشن نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سیجزون، جلدی بدلہ ملنے والا ہے۔ ہم سمجھتے بڑی لمبی زندگی، کوئی لمبی زندگی نہیں ہے، تو جو کر رہے ہو طبیعت سے چترول لگنے والے ہیں، سزا ملنے والی ہے۔ تو یہ بھی ہے جہاں اللہ غفور الرحیم ہے وہاں عزیز ذو انتقام بھی ہے۔ تو ہمارے یہاں ایسا تصور پیش کر دیا جاتا ہے بس 27ویں کو مر جاؤ، اگلے پچھلے سارے معاف۔ رمضان میں مرا، بہنوں کی وراثت کھا کے مرا ہے، پھر بھی کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ رمضان میں مرے، وہ رمضان میں مرنا یقیناً فضیلت ہے، یقیناً فضیلت ہے، اس فضیلت کا انکار نہیں ہے۔ 27ویں رات میں موت ہو گئی، فضیلت ہے، بڑی رات میں موت ہوئی ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس گناہوں کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیں۔ اسلام نے 27ویں رات کو اتنا فوکس نہیں کیا جتنا گناہوں سے بچنے کو فوکس کیا ہے، اس کی ویلیو زیادہ ہے۔ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں وہ لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے آئے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کی نظر میں برائی سے بچنے کی ویلیو زیادہ ہے، ورنہ وہ پیغمبر آ کے بس رمضان کے فضائل سنا کے چلے جاتے، جو مرضی کرتے رہو۔ تبھی ہمارا بیڑا غرق ہوا ہے، بڑے سے بڑا گناہگار علانیہ کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے، وہ فلانی تاریخ کو مر گیا تو جنت میں، فلانی، لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار، یہ تو کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں۔
تو انبیاء ڈراتے ہیں اللہ کے عذاب سے، قرآن بھی ڈراتا ہے، تو اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے. گناہ ہو گیا ہے تو سچی توبہ کر کے اللہ کو راضی کرو. جو توبہ کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ غفور رحیم ہے، توبہ کرنے والوں کے لیے غفور رحیم ہے. گناہگاروں کے لیے غفور رحیم نہیں، گناہگاروں کے لیے تو سیجزونا، اللہ کہہ رہا ہے سزا ملے گی. تو اس لیے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے. آگے ہم چلتے ہیں اس آیت سے، یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس. اللہ نے قرآن میں فرمایا جنات سے خطاب کر کے کہ تم انسانوں سے تعداد میں زیادہ ہو. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات کی آبادی انسانوں کی آبادی سے زیادہ ہے. سائنس نہیں مانتی جنات کو تو نہ مانے، سائنس انکار بھی نہیں کر سکتی. بھائی جو چیز آپ کی پہنچ سے بالاتر ہے تو آپ کو کیا پتا وہ ہے یا نہیں ہے. سائنس نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہے کہ ہم نے سب کچھ ہمیں پتا چل گیا ہے. بہت ساری مخلوق اللہ نے ایسی بنائی ہے جو مادی مخلوق ہی نہیں ہے، تو وہ ٹریس کیسے. یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی. یہ قرآن کا کمال ہے. آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، 2 اور 2 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں. قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گے، اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا. لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں، اور دعووں میں تناقض نہیں ہے. قرآن نے کہا خدا ایک ہے، ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں، بشر ہیں نبی ہیں. تو بشریت کو ثابت کیا قرآن میں. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں. ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک. اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دی ہوں کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا. تو تناقض نہیں ہے قرآن میں. نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے. تو یہ جتنے مضامین، پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے. تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں ہیں قرآن مجید میں. یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا. میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں جنہوں نے کہا دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاویٰ کی 2 جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے. تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا. مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے. اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے. تو ایسے کئی تناقض. تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے. یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں. قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل فقہی مسائل وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہے، اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں. تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے. تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا. کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کر رہے ہیں زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے، تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا. تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے. آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں، اس کی کتابوں میں کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، میں تو امام ہوں، اور کہیں لکھتا ہے کہ میں شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں امام مہدی ہوں. پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں. اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے. وجہ اس کی ہے کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس. جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت، دولت، اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے، تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا وہ وہی طریقہ اختیار کر لے. تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں.
ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے غلطی سے ایک دعویٰ ہو گیا اس سے رجوع کر لے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن اہل باطل کے دعووں میں بہت ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ آج بہت سارے اسکالرز ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں بہت ٹکراؤ نظر آئے گا، اسی سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہیں، ان کا مقصد پھوٹ ڈالنا ہے۔ تو جتنی جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں ہیں، یہ جتنے باطل مذاہب ہیں، ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ نظر آئے گا۔ تو قرآن یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس میں آپ کو عوج نظر نہیں آئے گا، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی، بہت واضح 2 اور 2 4 کی طرح وہ اپنے دعووں کو دعوے کرتا ہے قرآن مجید اور اس پر دلائل قائم کرتا ہے۔ قیمن، اللہ فرماتے ہیں سیدھا سیدھا کلام ہے، لینذر بأسا، تاکہ یہ ڈرا دے۔ اے اللہ تو نے اتنا صاف ستھرا کلام نازل کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں 2 وجہ سے، برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اچھے لوگوں کو امیدیں دلانے کے لیے، تاکہ برے لوگ برائی سے بچیں اور اچھے لوگوں کو موٹیویشن ملے۔ یہ دعویٰ بھی قرآن کا کتنا پیارا اور کتنا صاف ستھرا ہے۔ برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے قرآن، اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، ہم نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ ڈرا دے شدید عذاب سے، من لدنہ، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے ڈرا دے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دے۔ کون سے ایمان والے؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ کیا خوشخبری سنا دے؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کو اجر ملے گا بہت اچھا، اور ایسا اجر ملے گا ماکثین فیہ ابدا، رہیں گے اس اجر میں وہ ہمیشہ ہمیشہ۔ وینذر الذین قالوا، اور تاکہ یہ کلام ڈرا دے ان لوگوں کو، الذین قالوا، جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا۔ اللہ نے ڈرانے کا ذکر 2 دفعہ کیا، اس لیے کہ ایک تو عام لوگ جو برے ہوتے ہیں ان کو ڈرا دے، اور مشرکین میں خاص طور پر یہ برائی تھی کہ یہود و نصارہ کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا لیا کرتے تھے، وہ فرشتوں کو بیٹیاں کہہ دیا، یا عیسائیوں کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی۔ تو اس لیے اللہ نے خاص طور پر ان مشرکین اور ان کافروں کا ذکر کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے تھے، کہ ان کو بھی ڈرا دیا جائے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ڈرا دے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے ٹھہرا لی ہے اولاد۔ سورہ کہف بھی مکی صورتوں میں سے ہے نا، تو اس میں بھی توحید کا مضمون بہت ہوگا۔ ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے لیے اس دعوے پر کوئی دلیل، ولا لآبائہم، اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل تھی۔ یہ اکثر کہتے تھے نا بھائی ٹھیک ہے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے لیکن ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں، تو اللہ کہتے تمہارے باپ دادا کے پاس کون سے اس دعوے کی کوئی دلیل تھی؟ اور یہ جملہ ہلکا نہیں ہے، کبرت کلمتن، بہت بڑا ہے یہ کلمے کے اعتبار سے، ایسا کلمہ جو ان کی منہ سے نکلتا ہے، منہ سے نکلنے والا کلمہ یہ بہت بڑا کلمہ ہے، بہت بھاری ہے زمین اور آسمان پر، کہ اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی۔ ان یقولون الا کذبا، نہیں بولتے یہ لوگ مگر نرا جھوٹ بولتے ہیں یہ۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اتنا سری جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کی دعوت اتنی واضح ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے، تو اے نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غم میں اپنی جان ہی نہ ہلاک کر بیٹھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت گھٹتا تھا کہ اتنی واضح بات میں کر رہا ہوں، اتنا میرے دعوے میں اتنی کلیئرٹی ہے، اس کے باوجود یہ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ تو غم سے آپ کا سینہ گھٹتا تھا، تو اللہ نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھیں۔ دیکھیں اللہ کا شاید یہ ہماری زبان میں اللہ ہم سے بات کرتے ہیں نا، ورنہ اللہ کے لیے تو شاید نہیں، اللہ کے لیے جو چیز ہوتی ہے یقینی ہوتی ہے۔ تو یہاں شاید کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی بھی دیکھنے والا آپ کی کنڈیشن کو دیکھے نا اس وقت، تو وہ کہے گا کہ آپ کی موت نہ واقع ہو جائے، اتنا غم ہے آپ کو۔ تو مقصد ہے غم کی شدت کو بیان کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھے ان کے پیچھے، یعنی ان کے غم میں، اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لے کر آئے، اسفا، افسوس اور غم میں آپ کی جان ہی کہیں آپ ہلاک نہ کر بیٹھیں۔ پھر آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے۔ آپ غم نہ کریں، آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں، آپ کے دلائل میں کوئی کمی نہیں، ایمان نہ لانے کی وجہ ہم بتاتے ہیں کیا ہے۔ کچھ لوگ لائیں گے، کچھ نہیں لے کر آئیں گے، وجہ کیا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں اگلی آیت میں، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ، ہم نے بنایا ہے ہر اس چیز کو جو زمین کے اوپر ہے، زینت اللہ، زمین کے لیے یعنی زمین والوں کے لیے زینت، اٹریکٹیو بنایا ہم نے۔ زمین اجڑی ہوئی ہوتی
کسی کا دل ہی نہ لگتا زمین میں تو سارے آخرت ہی کی فکر میں لگ جاتے. لیکن زمین میں اٹریکشن ایسی پیدا کر دی ہے کہ یہ اللہ سے غافل کرتی ہے, حق سے دور کرتی ہے. ہر آدمی اس زمین کی زینت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. زینت وہ چیز ما یتزین, جو مزین ہوتی ہے اور جس کی طرف انسان کی اٹریکشن ہوتی ہے, چاہے حقیقت میں وہ اٹریکشن کے قابل ہو یا نہ ہو. جیسے گندگی کا ڈھیر ہے, اٹریکشن نہیں ہوتی, لیکن آپ نے اس کے اوپر ایک خوبصورت ململ کا کپڑا ڈال کے خوشبو چھڑک دی تو اب وہ دیکھنے میں بھلی لگنے لگے گی. تو جو چیز دیکھنے میں بھلی لگتی ہے اس کو مزین کہا جاتا ہے, چاہے حقیقت میں ہو یا نہ ہو. تو اللہ نے کہا کہ ہم حقیقت میں زمین اچھی ہے یا نہیں ہے, یہ لوگ اس کو نہیں دیکھتے, بس اٹریکٹیو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ اٹریکٹ کرتی ہے اپنی طرف. حقیقت میں دیکھا جائے تو مسافر خانہ ہے نا, کتنی بھی